اداروں کی مبینہ غفلت یونان کشتی حادثے کا مرکزی ملزم قانون کے شکنجے سے نکل گیا۔ سیالکوٹ کا انسانی اسمگلر عثمان ججا ایک سے دوسرے مقدمے میں تحویل کی کارروائی کے دوران روپوش۔ فیصل آباد ایئرپورٹ پر تعینات FIA کے 2 افسران کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی قاہرہ میں ملاقات، اقتصادی، تجارتی اور دفاعی تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق۔ شہباز شریف ایرانی صدر سے بھی ملے، علاقائی روابط کے لیے تعاون کو فروغ دینے کا عزم۔ اور صدر آصف علی زرداری سے چینی سفیر کی ملاقات، 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت سے فلسطینی سفیر بھی ملے۔ آصف زرداری نے فلسطین کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل اخلاقی سفارتی حمایت کا اعادہ کیا۔ پارا چنار میں مرکزی شاہراہ سمیت آمد و رفت کے راستے 70 روز سے بند، روزمرہ استعمال کی اشیاء، خوراک اور ادویات ختم۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی سنگین صورتحال، حکومت مستعفی ہو۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا مطالبہ، کہا وزیر اعلیٰ کو اپنے صوبے کی کوئی فکر نہیں۔ پارا چنار میں بچوں کی اموات پر وفاق اور صوبے پر FIR ہونی چاہیے۔ آج تک صوبائی حکومت کی یہ ناکامی ہے کہ ان لوگوں کے لیے روڈ نہیں کھل سکا، راشن نہیں ہے، تیل نہیں ہے، کپڑے گرم نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، بچے 30 دوائیوں کی وجہ سے مر گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاق اور صوبے کے خلاف ان بچوں کے قتل کی FIR ہونی چاہیے، صوبائی حکومت پہ اس میں مستعفی ہونا چاہیے۔ کھرم میں دواؤں کی کوئی کمی نہیں، مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے بچوں کی اموات کی رپورٹ کو غلط قرار دے دیا۔ کہا فریقین میں لڑائی کے دوران 140 اموات ہوئی، امید ہے کل تک معاہدہ ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ پنجاب کابینہ سے ادویات اور دیگر سامان پارا چنار بھیجنے کی منظوری۔ مریم نواز نے کہا پارا چنار کے لوگ ہمارے اپنے ہیں، مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ چین کی 60 کمپنیز کا پنجاب میں سرمایہ کاری میں آمادگی کا اظہار۔ پنجاب میں زراعت، IT، ماحولیات، ایجوکیشن اور ہیلتھ سمیت دیگر شعبوں میں جدت لائیں گے۔ مریم نواز نے دورہ چین پر اعتماد میں لیا۔ پاکستانی کمپنیز پر امریکی پابندیاں متعصبانہ قرار، اقدامات مسترد کرتے ہیں پاکستان کا 2 ٹوک موقف۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پابندیوں کا مقصد خطے میں فوجی عدم توازن کو بڑھانا ہے۔ دوسرے ممالک کو جدید فوجی ٹیکنالوجی کے لیے لائسنس کی شرط کو ختم کیا گیا۔ دوہرے معیارات اور امتیازی طرز عمل علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام مقدس امانت ہے، اس پر سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ GHQ گیٹ حملہ کیس، وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور، شاہ محمود قریشی، شبلی فراز، شہریار آفریدی سمیت مزید 14 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے بانی کو سول نافرمانی کی تحریک ملتوی کرنے کی تجویز دی۔ حکومت مذاکرات کا آغاز کرے، ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ حکومت 9 مئی اور 26 نومبر کو ایک طرف رکھے، اب مذاکرات کے معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے۔ قمر سمان قاہرہ کی پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو، کہا آصف علی زرداری مذاکرات کا خیر مقدم کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کا بغیر شرائط بات چیت کا بیان خوش آئند ہے۔ حامد خان کا کہنا ہے اعتماد کے بغیر مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے، حکومت نے ماحول بہتر بنانے کے لیے کوئی مثبت قدم نہیں اٹھایا۔ حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، جس نے بات چیت کرنی ہے وہ چل کر آئے، اسپیکر قومی اسمبلی کی پیشکش کا جواب دیں گے۔ بیرسٹر گوہر معاملات آگے بڑھانے کے خواہش مند، جن کی حکومت ہے مذاکرات کے لیے وہ اشارہ دیں گے تو مثبت رسپانس بھی آ جائے گا۔ 21 دسمبر تک پیش رفت متوقع ہے۔ علی امین گنڈاپور کی بانی سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ عمر ایوب نے کہا لگتا ہے حکومت کو مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں، ڈائیلاگ کے لیے کسی کے پاس نہیں جائیں گے۔ اور صدر آصف علی زرداری سے چینی سفیر کی ملاقات، 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت سے فلسطینی سفیر بھی ملے۔ آصف زرداری نے فلسطین کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل اخلاقی سفارتی حمایت کا اعادہ کیا۔ ہر شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا، نان فائلرز آنے والے دنوں میں مزید شکنجے میں آئیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خبردار کر دیا، کہا تنخواہ دار طبقے کی سیلری پر ٹیکس کٹ رہا ہے، صنعت کاروں پر بھی مزید ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ عالمی منڈی میں تیل اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے فوائد عوام تک پہنچنے چاہیے۔ اسٹاک مارکیٹ میں تاریخی بلندی کے بعد تاریخی مندی،
ایک دن میں 4795 پوائنٹس کی گراوٹ. مارکیٹ 5 حدیں ایک ساتھ گوا بیٹھی. 3 روز میں 10,000 پوائنٹس کی کمی. اختلاف رائے کو ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. صورتحال کی یک طرفہ عکاسی میڈیا کی ساکھ کو متاثر کر رہی ہے. ایمنڈ کا میڈیا کی آزادی کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار. پیمرا کو ربر سٹیمپ قرار دے دیا. کہا چینلز کو دباؤ میں لانے کے لیے غیر قانونی نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں. وزیراعظم اور سیاسی قیادت سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ. کراچی میں خونی ڈمپر اور ٹرک زندگیاں نگلنے لگے. بلدیہ ہب ریور روڈ پر ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق. ناردرن بائی پاس پر گاڑی اور ٹرک میں تصادم. 2 افراد جان سے گئے. رواں سال ٹریفک حادثات میں 750 سے زائد افراد جاں بحق. ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، گلیاں کنٹرا، سیوریج سسٹم تباہ. راحت آباد کے مکین بنیادی سہولیات کو ترس کے. بلدیاتی نمائندوں کو فنڈز ملے نہ ہی اختیارات. پشاور میں پی ٹی آئی حکومت عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام. ایک وعدہ بھی پورا نہیں، شہریوں کی دہائی. مشرق وسطی میں اسرائیلی دہشت گردی جاری. یمن کی بندرگاہوں پر بمباری. صنعا میں پاور ہاؤس تباہ. حدیدہ بندرگاہ کو بھی نقصان پہنچا. 9 یمنی شہری شہید. غزہ میں جارحیت. 24 گھنٹوں میں 32 فلسطینی شہید. تعداد 129 ہو گئے. شام میں روس کو شکست نہیں ہوئی، اپنے اہداف حاصل کر لیے. 4000 ایرانی جنگجوؤں کو ہم نے بحفاظت نکالا. روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی پیرس کانفرنس. کرد جنگجوؤں سے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، وہ اب بھی ترکیہ کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں. ترک وزارت دفاع کا بیان. سیریز جیتنے کا مشن. دوسرے ون ڈے میں شاہینوں کا جنوبی افریقہ کو 330 رنز کا ہدف. کپتان رضوان 80 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر. بابر اعظم کے 73 رنز. کامران غلام کی جارحانہ بیٹنگ. 63 رنز بنائے. اداروں کی مبینہ غفلت. جران کشتی حادثے کا مرکزی ملزم قانون کے شکنجے سے نکل گیا. سیالکوٹ کا انسانی اسمگلر عثمان ججا ایک سے دوسرے مقدمے میں تحویل کی کارروائی کے دوران روپوش. فیصل آباد ایئرپورٹ پر تعینات FIA کے 2 افسران کو گرفتار کر لیا گیا. وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی قاہرہ میں ملاقات. اقتصادی، تجارتی اور دفاعی تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق. شہباز شریف ایرانی صدر سے بھی ملے. علاقائی روابط کے لیے تعاون کو فروغ دینے کا عزم. اور صدر آصف علی زرداری سے چینی سفیر کی ملاقات. 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. صدر مملکت سے فلسطینی سفیر بھی ملے. آصف زرداری نے فلسطین کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل اخلاقی سفارتی حمایت کا اعادہ کیا.